ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کر لینا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل میں اگر وہ تصدیق نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا۔ اگر وہ دل میں تصدیق تو کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ کیونکہ جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا، اس کے تصدیق قلبی کا اظہار نہ ہوگا۔ جب اس کے تصدیق قلبی کا اظہار نہ ہو تو اسے کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل میں اس کو تصدیق کر لیا جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ ساری ایمان کے اجزاء ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اللہ، اونچی آواز میں کہہ دو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کے ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے افعال میں شریک ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے۔ کسی لحاظ سے کوئی بھی رب ذوالجلال کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، لا یشتمل علیہ مکان ولا یجری علیہ زمان۔ اللہ رب العالمین مکان سے پاک ہے، کوئی مکان رب ذوالجلال کی ذات کو مشتمل نہیں ہے۔ جیسے ہم مسجد میں ہیں، مسجد نے ہماری وجود کو گھیرا ہوا ہے، مسجد سے باہر ہمارا وجود بولو نہیں ہے۔ اس وقت ہم مسجد میں ہیں، مسجد کی وسعت نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہمارا وجود چھوٹا ہے اور مسجد اس سے کہیں بڑی ہے، تو لہٰذا ہم مکان کے اندر سما سکتے ہیں، مکان کے اندر سما سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات مکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ پھر ہم پر زمانہ جاری ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو عمر کتنی ہے، جواب دے گا کہ 1 سال کا، پھر 5 سال کا، پھر 10 سال کا، پھر 20 سال کا، پھر 50 سال کا، پھر 70 اور 80 100 بتا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دن بھی گزرا، پھر مہینہ گزرا، پھر سال گزرا، یہ زمانہ اس پر گزرتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات زمانہ کے جاری ہونے سے پاک ہے، کیونکہ یہ زمانہ بھی مخلوق ہے، مکان بھی مخلوق ہے، اور یہ جتنی موجودات ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ رب ذوالجلال خالق ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات کی ضروریات سے پاک ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے۔ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دن رات کی ضرورت ہے، رب ذوالجلال اس سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے اسلام کا بنیادی، جسے تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی مخلوق کو سمجھاتے رہے۔ تمام انبیاء نے اللہ کی مخلوق کو یہی تعلیم دی کہ رب ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک ہے،
اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کمزوری نقص سے پاک ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک پھر رب ذوالجلال کی جو ایمان باللہ ہے اس کے 3 تقاضے ہیں، بنیادی 3 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا محبت الہی، دوسرا تقاضا ہے اطاعت الہی، تیسرا تقاضا ہے توکل علی اللہ۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لا کر رب ذوالجلال کو مانتا ہے وہ رب سے محبت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لا کر اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر کارساز مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، ہر چیز کو من جانب اللہ تسلیم کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال پر توکل بھی کرتا ہے۔ یہ بنیادی عقیدے۔ رب کائنات نے خود اس کا اظہار فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شدت سے محبت کرے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شدت سے محبت کرتا ہے پھر اس محبت کی علامت کیا ہے؟ من احب شیء اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کر کے رب ذوالجلال کی عبادت سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہی تو وہ محبت شاغر کے اوپر سے ہے، دل کے اندر سے نہیں۔ دل کے اندر سے محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سرشار رہتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سرشار رہتا ہے رب ذوالجلال دنیا کائنات میں اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے، رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کی جائے۔ خدا رب ذوالجلال کا نافرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا فرمان بردار بن جاتا ہے۔ دعویٰ محبت کا کرے اور بات نہ مانے، یہ محبت میں سچا نہیں ہے، یہ محبت میں جھوٹا ہے، یہ محبت میں صادق نہیں ہے، یہ محبت میں کاذب ہے کہ محبت رب ذوالجلال کے ذات کے ساتھ کرے پھر رب ذوالجلال کی فرمان برداری نہ کرے، محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ کرے پھر رسول کریم کی فرمان برداری نہ کرے، محبت اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کرے اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہے، محبت رسول کریم کے ذات کے ساتھ کرے اور حضور کریم کی شریعت سے باغی رہے، تو ایسے محب جتنے ملیں گے یہ صرف دعوے دار محب ہیں، دعویٰ تک محدود ہیں، حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو لہٰذا